جناب مفتی صاحب میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے. میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا, وہ تو نبی سے ثابت ہے. نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی, اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں. اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے. میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں, وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں, سردے کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں. اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے. مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا. میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے, ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے. تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا, مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے, وزٹ کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے, وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا. سینما گھر میں کیا ہوا, آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا سینما گھر میں, ضرورت ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے. او بھائی فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے, کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے؟ آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ, دیکھنے کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا, وہاں تو فرض ہے جانا. تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے, اچھے مقصد کے لیے. وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں. مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں روکتا. کتنا اچھا میسج گیا. بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں. تو اس میسج دینے کے لیے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو, وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو, اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے, میں سمجھتا ہوں. ہاں وہاں جا کے میں نے کسی بت کے سامنے جھکاؤں, عبادت کی ہو تو پھر آپ بتاؤ. تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے؟ تو سنت عمل ہے. قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے, نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. ہاں وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے, ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی گئی, وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم. اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں, پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے, لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے, میں نے بھی کیا تو کیا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تقریر ہے, تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے, ختم. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, یہ ناجائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قبر پہ جانا میت کے لیے. باقی میں دارالعلوم کرنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے. مفتی صاحب بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے. تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. دارالعلوم کرنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں, کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا, کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا. تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا, اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, میت سے دعا نہیں مانگی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی مرنے کے بعد, کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے, وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے.